میرے بھائیوں میری بہنوں السلام علیکم۔ رمضان کی آخری راتوں میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، عید سے پہلے 28 رمضان میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کو بتاؤں گا ایسا خطرناک سورج گرہن لگنے والا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس کا پورا وقت سمجھ لیں کس وقت لگنے والا ہے۔ اور اس پورے سورج گرہن میں جو 28 رمضان کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں لگے گا، 3 بار آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے انشاءاللہ، بڑی سے بڑی، کیونکہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں میں نے دیکھا ہے کہ 80 سے 90% لوگوں کو پوری دنیا میں سورج گرہن لگے گا کہ سورج گرہن کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ وہ لگتا کب ہے، کس وقت لگتا ہے۔ اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ جو سورج گرہن ہے اس کی پوری تفصیلات بتاؤں گا، پوری دنیا میں یہ لگے گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اور اتنے برے اثرات آپ کی زندگی پر پڑیں گے اگر آپ لوگ یہ احتیاطی تدابیر نہ کریں گے، آپ لوگ اگر غفلت میں، لاپرواہی میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس سورج گرہن کے وقت اگر آپ نے ان وقتوں میں اگر غفلت برتی ساتھیوں بھائیوں بہنوں تو بڑے نقصان میں آپ لوگ مبتلا ہو سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں 28 رمضان کو سورج گرہن لگے گا، اور آپ نے جو میں چھوٹا سا عمل بتاؤں گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، 15-20 سیکنڈ آدھی منٹ لگے گی، اس عمل کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ سورج گرہن جب لگتا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں وہ بھی رمضان میں، کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ پاک ہم سے شدید ناراض ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ہمیں اللہ پاک کو منانا ہے۔ یہ اللہ پاک کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں بالکل اینڈ میں جا کر عید سے پہلے پہلے سورج گرہن لگنے لگا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ تو آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اللہ پاک کی ناراضگی کو ختم کرتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے اس دوران، اور اپنی ہر حاجت، کوئی بھی ایسی حاجت ہو میرے بھائیوں میری بہنوں، سورج گرہن کے وقت جو آپ لوگ مانگو گے آپ کی جھولی میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں یہ کافی گھنٹوں کا، کافی وقت کا، یہ بہت لمبا سورج گرہن ہے، اور یہ پورے دورانیے کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحے کا میرے بھائیوں میری بہنوں وقت بتاؤں گا، کب سے شروع ہوگا، کب اس کا عروج ہوگا، کب اس کا اختتام ہوگا ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ اور اس دوران آپ نے 28 رمضان کے اندر یہ عمل 3 بار پڑھ لینا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، 20-25 سیکنڈ نکال کر انشاءاللہ۔ اور وہ لوگ سورج گرہن کے دوران ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ موقع زندگی میں، یہ سال میں ایک بار نہیں آتا، یہ سورج گرہن میرے بھائیوں میری بہنوں اس دنیا میں ایسا سورج گرہن اس زمین پر پہلے کبھی نہیں آیا، کبھی بھی نہیں آیا۔ اگر آیا بھی ہو 400-500-1000 سال پہلے، کچھ ماہرین کہتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کبھی زندگی میں ایسا خطرناک سورج گرہن نہیں آیا ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ اس میں آپ کو احتیاط بھی برتنا ہے، اور اس میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کو یہ عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں۔ تقدیر آپ کی بدل جائے گی، تقدیر کے بند دروازے کھل جائیں گے، جو مانگو گے اللہ پاک آپ کو عطا کر دیں گے۔ رزق دولت کے لیے جو میرے بہن بھائی پریشان ہیں، ساری زندگی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں، تنگ دستیوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، میرے بھائیوں میری بہنوں خدا کا واسطہ میرے بھائیوں میری بہنوں اس سورج گرہن کے وقت یہ چھوٹا سا عمل اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے پڑھ لینا۔ اس سورج گرہن میں میرے بھائیوں میری بہنوں دولت کی بارش والا یہ عمل پڑھ لینا۔ ساری زندگی خدا کی قسم دولت میں کھیلو گے، ساری زندگی اگر تمہیں دولت نہ ملے تو آ کر میرا گریبان پکڑ لینا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو سن لیں، سورج گرہن پوری دنیا میں لگے گا۔ انڈیا کے میرے بہن بھائی، جو انڈیا سے میرے پیاری بہنیں، میرے بھائی، دوست، احباب جو بھی دیکھ رہے ہیں پوری دنیا سے، پاکستان سے، سعودیہ سے، پاکستان تو میرا ملک ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، میرا پیارا ملک پاکستان ہے۔ انڈیا والے بھی ہمارے بھائی بہن بہت پیارے عزیز لوگ ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ہیں، میرے مولا سب کی مدد اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کرے، اور سب کے سب ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ سورج گرہن کب لگے گا پہلے اس کا وقت سمجھ لیں، اور وہ لوگ جن کا بال قرضوں میں جکڑا ہو، یہ وہ موقع ہوتا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں سورج گرہن کے وقت کا کہ بندہ اللہ پاک سے جو بھی مانگ لے اللہ پاک عطا کر دیتے ہیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ موقع تمہیں پھر مل ہی نہیں سکتا۔ یہ موقع میرے بھائیوں میری بہنوں، کچھ ایسے میں آپ کو بتاؤں عملیات کرنے والے، کچھ ایسے عامل ساری زندگی ان کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں کچھ یہ وہ گھڑی ہوتی ہے نا کہ اگر کسی کا کوئی کام ان کو کرنا ہوتا ہے، آپ لوگ سمجھیں، تو وہ سورج گرہن کا انتظار کرتے ہیں۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ کیونکہ سورج گرہن کی وہ گھڑیاں ہوتی ہیں نا کہ بڑے سے بڑے کام کر دیتی ہیں، بڑے سے بڑے کام کر دیتی ہیں۔ اور آپ کو میں سورج گرہن کا وہ عمل بتاؤں گا، خدا کی قسم میرے بھائیوں میری بہنوں بگڑے کام سنور جائیں گے، تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، ساری زندگی کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں ایسا عمل بتاؤں گا
साथियों भाइयों बहनों, चंद घड़ियों का, चंद सेकंडों का ये अमल है। घंटों मिनटों बैठ कर आपने नहीं पढ़ना, चंद घड़ियाँ चंद सेकंड निकालना। पहले मैं अमल भी समझाऊंगा आपको साथियों भाइयों बहनों, और वक्त भी बताऊंगा कि इस सूरज गिरन का साथियों भाइयों बहनों 28 रमज़ान को कब से कब तक वक्त है। एक एक बात, एक एक लम्हा अगर ना समझे साथियों भाइयों बहनों, खुदा की कसम सारी ज़िंदगी पछताओगे। ये मौका हाथ से जाने ना देना। और साथियों भाइयों बहनों, इस वक्त में पहले ये समझ लें, और जो हामला औरतें हैं वो समझ लें, जिनके पेट में बच्चा है, जो हामला है, वो बिल्कुल बाहर ना निकले। और आप लोग भी इस दौरान कोशिश करना बिल्कुल भी अपने घर से बाहर ना निकलना। आपका फ़ायदा है, फ़ायदा आपका है, मुझे ना कहना। और सूरज गिरन का जो वक्त बताऊंगा जब शुरू होगा, उससे पहले पहले साथियों भाइयों बहनों कौन से आपको काम करने हैं ये भी समझ लें। सबसे पहले अपने घर की साफ़ सुथराई कर लेना। घर में गंदगी बिल्कुल ना रखना, जाले वगैरह हो तो साफ़ कर लेना। बिल्कुल घर को साफ़ सुथरा रखना सूरज गिरन के वक्त से पहले जितना हो सके। और साथियों भाइयों बहनों, ख़ुद भी बावज़ू होकर बैठ जाना। सूरज गिरन से पहले पहले वज़ू करके बैठ जाना। ये एहतियाती तदाबीर आपको बता रहा हूँ। और गुस्ल कर लेना, लाजमी लाजमी आपने गुस्ल करना है। और साथियों भाइयों बहनों, सबसे बड़ी बात, आपने इस दौरान उल्टा लेट कर नहीं सोना। याद रखिएगा, आपने उल्टा लेट कर अगर सूरज गिरन के वक्त में सो गए ना साथियों भाइयों बहनों, आपको बड़ी बीमारियां लग सकती हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी आपके जिस्म में दाखिल हो सकती है। सूरज गिरन के वक्त आपने उल्टा लेट कर हरगिज़ नहीं सोना, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं साथियों भाइयों बहनों, सबसे बड़ी बात कि आपने इस दौरान, अभी तो खैर बहुत वक्त बाकी है, लेकिन जो मैं वक्त आपको बताऊंगा इस दौरान मोबाइल से दूर रहना है। क्योंकि साथियों भाइयों बहनों, ये जो वक्त होगा ना, ये अगर आप लोग इस दौरान मोबाइल यूज़ करोगे ना, तो ये इतना आप पर असरअंदाज करेगा साथियों भाइयों बहनों, क्योंकि ये दज्जाली सूरज गिरन भी कहा जाता है। आप लोगों को शायद ना पता हो कि इस सूरज गिरन के बाद बहुत से माहिरीन कहते हैं कि दुनिया पर क़यामत के असरात भी हो सकते हैं, दज्जाल भी ज़ाहिर हो सकता है। बहुत ही ख़तरनाक सूरज गिरन है, तो इससे बचना है आपको, हर मुमकिन कोशिश करनी है। और इसका अमल भी बताऊंगा, इसको पढ़ के मेरे भाइयों मेरी बहनों अपनी ज़िंदगी को बदलने का अमल भी बताऊंगा, दौलत की तूफ़ानी बारिश का अमल भी बताऊंगा। इस सूरज गिरन के साथ ही इस अरसे में सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये एहतियाती तदाबीर करनी है और ये अमल पढ़ना है बस। और तमाशा अपनी आँखों से देखना। इंशाअल्लाह इस सूरज गिरन से महफूज भी रहेंगे, और जो भी परेशानियां होंगी ज़िंदगी में फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि ये मौका एक बार साल में नहीं मिलता, ज़िंदगियों में सदियों में एक बार भी मुश्किल से ये मौका मिलता है। यूँ तो मेरे भाइयों मेरी बहनों सूरज गिरन आता रहता है कुछ सालों में, सदियों, लेकिन ऐसा सूरज गिरन सदियों में भी नहीं आता। ये सूरज वो गिरन है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपकी तकदीर को बदल देगा। ये सूरज गिरन मेरे भाइयों मेरी बहनों वो गिरन है कि ऐसे ऐसे आलिम और आमिल लोग जो किसी के काम बनाते हैं, किसी की पढ़ाइयाँ करते हैं साथियों भाइयों बहनों, वो इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, शिद्दत से। और आपको आज मैं वो अमल बताऊंगा साथियों भाइयों बहनों कि बड़े से बड़ा आलिम आमिल आपको ना बता पाएगा। चंद घड़ियाँ आपने निकालनी है सूरज गिरन के वक्त में साथियों भाइयों बहनों, और एहतियाती तदाबीर मैंने आपको बताई हैं बहुत सारी। गुस्ल करके बैठना है, वज़ू कर लेना है आपको, इस दौरान उल्टा नहीं सोना। मोबाइल आपने इस दौरान बिल्कुल अपने आप से दूर कर लेना है, बिल्कुल अपने आप से दूर कर लेना है। और जिन घड़ियों में 28 रमज़ान को साथियों भाइयों बहनों जैसे ही सूरज गिरन लग जाएगा, आपने वक्त मैं आपको बताऊँगा कब से कब तक शुरू होगा, पहले अमल समझ लें, नहीं तो अमल मिस हो जाएगा। आपने सुकून से इत्मीनान से बैठ जाना है साथियों भाइयों बहनों, चाहे अपने घर में बैठ जाएं, चाहे दफ्तर में बैठ जाएं, चाहे ऑफिस में बैठ जाएं, लेकिन साथियों भाइयों बहनों ऐसी जगह बैठिएगा कि फिर वहाँ से बाहर ना निकलें, आसमान के नीचे ना जाएं, बस अपने घर में बैठ जाएं। अगर दुकान में हैं, अगर ऑफिस में है, मजबूरी है इस दौरान, तो फिर अंदर ही रहें, कोशिश करें। क्योंकि ये वक्त मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसके आपके जिस्म पर, आपकी ज़िंदगी पर बुरे असरात पड़ सकते हैं बहुत ज़्यादा। कोई भी आपकी हाजत हो, कोई परेशानी हो, कोई दुख तकलीफ़ बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, तंगदस्ती हो, इस वक्फे में, इस जो पूरा अरसा है सूरज गिरन का, इसमें आपको ये छोटा सा अमल दुरूद शरीफ पढ़ते ही शुरू कर देना है। एक मरतबा सबसे पहले साथियों भाइयों बहनों, जब इस अमल को जैसे ही सूरज गिरन लगे, वक्त जब शुरू हो जाए, जो आपको बताऊँगा, इस पूरे अरसे में चाहें किसी भी वक्त तकरीबन 6-7 घंटे का तकरीबन ये अरसा होगा जिसमें सूरज गिरन होगा। इसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ चाहे एक बार ये अमल करें, 2 बार करें, 3 बार करें, 10 बार ये अमल करें, जितना वक्त हो आपके पास आप इस अमल को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले साथियों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आपने एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है।
درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا۔ درود شریف آپ نے ایک بار پڑھ کے سورج گرہن کے وقت میں اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جب تک یہ عمل پڑھیں آدھی منٹ کا وقت نکال کر بیٹھیے گا، اور جب تک یہ عمل پڑھیں اس دوران آپ کی توجہ، دھیان، دل، دماغ وظیفے کی عمل کی جانب ہونا چاہیے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ پر جتنے بھی برے اثرات ہیں وہ فوراً ختم ہو جائیں گے۔ آپ کی بڑی سے بڑی بیماری جسم سے نکل جائے گی، جسم سے بندشوں کا خاتمہ ہو جائے گا، بد نظر کا خاتمہ ہو جائے گا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اور دولت کی ایسی طوفانی بارش آپ پر آئے گی ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ اور پورا عمل بتاؤں گا، اللہ پاک کو اس میں آپ کو راضی بھی کرنا ہے، رب کریم کو میرے بھائیوں میری بہنوں آپ نے منانا بھی ہے۔ ہر اپنی حاجت مراد کے لیے، کوئی ایسی حاجت ہو جو سالوں سال سے پوری ہی نہ ہوتی ہو، کوئی ایسی تنگ دستی ہو ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ایسی کوئی آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو، آپ نے اس سورج گرہن کے عرصے میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ پاک سے اپنے لیے اس حاجت کے لیے، اس پریشانی کے لیے دعا مانگ لینی ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ ایسا کبھی زندگی میں نہیں ہوا۔ یہ سورج گرہن کا وہ عرصہ ہوتا ہے، اور یہ سورج گرہن جو اس دفعہ لگنے لگا ہے 2024 میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں 28 رمضان کو، یہ سورج گرہن آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اگر اس موقع کو گوا دیا، غفلت میں، لاپرواہی میں، بے احتیاطی آپ نے کی، اگر گھروں سے باہر گھومتے رہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، حاملہ عورتوں کا اگر آپ نے اپنی خیال نہ رکھا، اور یاد رکھیے گا اس عرصے میں آپ نے اپنی گھر کی عورت پر، چاہے وہ حاملہ ہو یا نہ ہو، بالکل بھی اس دورانیے میں سورج گرہن کا جو وقت ہے اس میں ہاتھ نہیں اٹھانا، اور دوسرے نمبر پر مباشرت نہیں کرنی ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ ان چیزوں کا آپ نے بے حد خیال رکھنا ہے۔ گھر سے باہر نہیں نکلنا، وضو کر کے بیٹھیں، غسل کر لیں اس سے پہلے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، الٹا ہو کر نہ لیٹیں، موبائل کو اپنے آپ سے دور کر لیں۔ ان تمام چیزوں کا آپ نے بے حد خیال رکھنا ہے۔ اور جیسے ہی سورج گرہن لگ جائے فوری طور پر ساتھیوں بھائیوں بہنوں، وقت آپ کو بتاؤں گا، سکون سے بیٹھ جائیں اس پورے دورانیے میں، کسی بھی وقت آدھی منٹ کے لیے، چاہے ایک بار آدھی منٹ کا عمل کریں، چاہے 2 بار کریں، چاہے 3 بار کریں۔ سب سے پہلے درود شریف آپ نے پڑھ کے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا۔ جو بہتر لگے وہ درود پاک پڑھتے ہی ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس خاص عمل کو شروع کر دیجئے گا۔ جو آپ کو بہتر لگے، جو پڑھنا چاہیں وہ درود پاک پڑھ کے ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ نے اس عمل کو فوری طور پر شروع کر دینا ہے۔ جب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو فوراً سے اب آپ نے درود پاک پڑھتے ہی کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ جب ایک مرتبہ آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں درود شریف پڑھ لیا تو فوری طور پر درود پاک پڑھتے ہی اب آپ نے اس عمل میں کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ فوری طور پر سمجھ لیں۔ درود پاک پڑھتے ہی تمام میری دکھیاری بہنیں، تمام دوست ساتھی احباب ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جب ایک مرتبہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں اس عمل میں تو فوری طور پر آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ کو استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں ایک مرتبہ تو فوری طور پر آپ نے استغفر اللہ پڑھ لینا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، فوری طور پر اسی وقت آپ نے استغفر اللہ۔ تسبیح کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہو تو پریشان نہ ہوئیے گا کہ میرے پاس تو تسبیح نہ تھی میں کیا کرتا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اپنے سیدھے ہاتھ پر بڑے مزے سے آرام سے آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے استغفر اللہ کا وظیفہ، اور صرف آپ نے 7 بار ہی پڑھنا ہے۔ کوئی یہ عمل گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا، اور گھنٹوں منٹوں بھی بیٹھ کر پڑھنا جائے نا آپ کو پڑھنا پڑے گا اپنے لیے ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ اگر آپ لوگ، کیونکہ کئی ایسے میرے بہن بھائی ہوتے ہیں جو سورج گرہن کے وقت نہ کوئی پڑھائی کرتے ہیں، نہ کوئی دعا کرتے ہیں، پھر ان پر برے اثرات لگتے ہیں تو پھر یہاں وہاں گھومتے ہیں سارا سال ساری زندگی کہ ہمارا یہ نقصان ہو گیا سورج گرہن کے وقت۔ تمام نقصانوں سے بچنے کے لیے، بڑی بڑی بلاؤں آفتوں سے بچنے کے لیے اس دوران اور اپنی پوری زندگی میں اگر آپ لوگ دولت میں کھیلنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو آپ کو آج جیسے ہی 28 رمضان کو وقت آپ کو بتانے لگا ہوں کس وقت اس عمل کو آپ کو کرنا ہے، کب سے کب تک سورج گرہن ہوگا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اور آپ نے اس وقت میں، اس عرصے میں اس خاص عمل کو ہر حال میں کرنا ہے، کسی بھی حال میں آپ نے اس عمل کو نہیں چھوڑنا۔ ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا
تو فوراً آپ نے 7 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھتے جانا ہے۔ 7 ٹائم 7 مرتبہ جب استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھ لیں تو اسی وقت ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ عمل پورا ایک ساتھ کرنا ہے۔ 7 مرتبہ جب استغفر اللہ پڑھ لیں تو فوراً سے اب آپ نے اس عمل میں کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ فوری طور پر تمام میری دکھیاری بہنیں، تمام میرے دوست ساتھی احباب، فوراً سے اب آپ نے اس عمل میں ساتھیوں، دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، فوری طور پر اب آپ نے اس عمل کے اندر کیا شامل کرنا ہے یہ آپ لوگ فوراً سے سمجھ لیں۔ اب تمام میری دکھیاری بہنیں، تمام دوست ساتھی احباب، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جیسے ہی آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھ لیا 7 مرتبہ تو اب آپ لوگ فوری طور پر اس عمل کے اندر دوسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ شامل کرنا ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، سیکنڈ نمبر پر جو دولت کی بارش کا وظیفہ اس عمل میں آپ نے سورج گرہن کے عرصے میں کرنا ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ خاص وظیفہ ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے انداز سے پڑھیے گا جیسا آپ کا انداز ہو۔ سبحان اللہ، 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 سبحان اللہ۔ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے یہ وظیفہ سبحان اللہ کا اس عمل میں فوری طور پر شامل کر دینا ہے، اور اس وظیفے کو سبحان اللہ کا یہ خاص وظیفہ آپ نے اس عمل کے اندر کتنی بار پڑھنا ہے ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، آپ نے یہ وظیفہ سبحان اللہ کا اس عمل کے اندر سیکنڈ نمبر پر شامل کرنا ہے۔ پہلے درود پاک پڑھ لیا، پھر آپ نے 7 مرتبہ استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھ لیا، پھر آپ نے 7 مرتبہ سبحان اللہ کا وظیفہ اس عمل میں شامل کر لینا ہے۔ 7 ٹائم جب سبحان اللہ کا وظیفہ بھی پڑھ لیں اور پوری دنیا میں، انڈیا، پاکستان، سب لوگ اس عمل کو کریں، اور پوری دنیا کے اوقات بتاؤں گا، انڈیا میں کب لگے گا، پاکستان میں کب لگے گا، سعودیہ میں کب لگے گا۔ آپ نے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں تو پہلا وظیفہ 7 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کا پڑھ لیں۔ دوسرا وظیفہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کا پڑھ لیں۔ 2 وظائف پڑھ لیں تو فوری طور پر تیسرے نمبر پر آپ نے اس عمل میں تمام میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، بہنوں، تیسرے نمبر پر آپ نے اس عمل میں ایک چھوٹا سا وظیفہ شامل مزید کرنا ہے۔ اس پورے عرصے میں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اپنی توجہ کو وظیفے کی جانب نہیں ہٹانی، اور کوشش کرنا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس دوران جو سورج گرہن کا جو عرصہ ہو قرآن شریف کھول کے بیٹھ جائیں، خوب عبادات کریں، نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، اللہ پاک کو جتنا راضی کرنے کی، کیونکہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ اللہ پاک کا غضب ہے، اللہ پاک کی شدید ناراضگی ہے۔ اللہ پاک اس سورج گرہن کے دکھانے سے اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ میں انسانوں سے بے حد ناراض ہوں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ہماری خطائیں، ہماری گناہ جس کی وجہ سے یہ سورج گرہن آتا ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تو ہمیں اس دوران اللہ پاک سے شدید معافی مانگنی۔ آپ لوگ دیکھیں آج کل کتنے گناہ بڑھ گئے، ہم لوگ سر پیٹ پیٹ کر بھی معافی مانگے نا، ہم اتنے درندے بن چکے ہیں، ہم اتنے شیطان تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں کہتا ہوں ویسے ہی بدنام ہو گئے۔ اصل شیطان تو اس دور میں ہم لوگ بنے ہوئے ہیں۔ جس طرح میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم لوگوں نے اپنے رات دن گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، کوئی تو حساب ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہماری جو تمام گناہ ہیں تو اللہ پاک کی یہ ناراضگی، وہ بھی رمضان میں شب قدر کے بعد ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ایک رات کے بعد جب دوسرا دن پڑا، اسی دن میرے بھائیوں، میری بہنوں، سورج گرہن، عید سے پہلے عید تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، خوشیوں کے لیے ہوتی ہے، اس سے پہلے سورج گرہن، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ پاک ہم سے شدید ناراض ہیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ پاک کو اس عمل میں منانا بھی ہے، اور اپنی ہر حاجت مراد کے لیے اس عمل میں آپ نے اس عمل کو پڑھتے ہی اس کے لیے دعا بھی مانگنی ہے۔ فوری طور پر میرے بھائیوں، میری بہنوں، رزق اور دولت کی بارش ہو جائے گی، تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، اور اس سورج گرہن سے میرے بھائیوں، بہنوں، محفوظ بھی رہو گے آپ لوگ، ہر طرح کی بلاؤں سے، ہر طرح کی میرے بھائیوں، میری بہنوں، پریشانیوں سے محفوظ رہو گے اس سورج گرہن کے وقت بھی، اور پورا سال انشاءاللہ۔ ایک بار آپ نے درود شریف پڑھ لیا، پھر فوری طور پر آپ نے پہلا وظیفہ استغفر اللہ کا پڑھ لیا 7 بار۔
دوسرا وظیفہ سبحان اللہ کا پڑھ لیا 7 بار، 2 وظائف پڑھ لیے، تو فوری طور پر اس عمل میں تیسرے نمبر پر، 3rd نمبر پر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ تیسرے نمبر پر تمام کی تمام میری دکھیاری بہنیں، تمام دوست ساتھی احباب، 3rd نمبر پر یعنی کہ تیسرے نمبر پر آپ نے اس عمل کے اندر تمام دوست ساتھی احباب اب جو چھوٹا سا وظیفہ شامل کر دینا ہے تیسرے نمبر پر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے فوری طور پر اس عمل کے اندر تمام میری دکھیاری بہنیں، تمام دوست ساتھی احباب، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ فوری طور پر آپ نے لا حول ولا قوة الا باللہ فوری طور پر پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ تمام میری دکھیاری بہنیں، تمام دوست ساتھی احباب، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ لوگوں نے صرف اور صرف 7 بار 7 ٹائم لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھنا ہے، صرف اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائم 7 بار جب لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھ لیں تو فوراً سے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس عمل میں آپ لوگ سمجھ لیں۔ 7 مرتبہ جیسے ہی آپ لوگ لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھ لیں تو فوری طور پر تمام میری دکھیاری بہنیں، تمام دوست ساتھی احباب، ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے فوری طور پر اب اس عمل کے اندر اب آپ نے آخر میں کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں، اور اس سورج گرہن کا وقت سمجھ لیں کب سے کب تک لگے گا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، 28 رمضان کو آپ لوگ جیسے ہی افطار کر لیں گے، 28واں روزہ جیسے ہی افطار کریں گے تو فوری طور پر تمام میرے بہن بھائی دوست احباب رات کو اسی دن جو انگلش تاریخ ہوگی 8 اپریل ہوگی، 8 اپریل کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، رات میں 8:40 پر یہ سورج گرہن لگے گا، اور فوری طور پر 8:40 پر آپ لوگ اس کے فوراً بعد اپنے گھروں میں بیٹھ جانا، اور اس کا جو عروج ہوگا وہ رات کو 11:25 پر ہوگا 8 اپریل کو، اور اس کا اختتام 9 اپریل کو رات کو 2 بجے ہوگا، یعنی کہ 8 اپریل کی ہی رات ہوگی، لیکن 12 بجے کے بعد چونکہ تاریخ بدل جاتی ہے تو پھر 9 اپریل لگ جائے گی، تو رات کو 2:10 تک آپ لوگوں کو اس کا وقت ملے گا اختتام کا۔ یہ پورا عرصہ ہوگا 8:40 پر شروع ہوگا 8 اپریل کو، اور 9 اپریل کی رات کو، یعنی کہ اسی رات کو 9 اپریل کی رات کو ختم ہو جائے گا 2:10 پر۔ اس دوران آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ کا وظیفہ جب پڑھ لیں 7 بار تو فوراً اب آپ نے اس عمل کے آخر میں، اینڈ میں، تمام بہن بھائی دوست احباب آخر میں 1 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور جو بھی آپ کو دعائیں مانگنی ہو، جو بھی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کے لیے آپ کو اللہ پاک سے خوب ساری دعائیں مانگنی ہے۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔